کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کا بھی تعلق ہے اس سے، وہ ہے کیا؟ اور جو مناسک حج ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ خانہ کعبہ، صفا مروہ، یہ عمرے کا بھی حصہ ہے، لیکن خانہ کعبے میں ایک جو حج کے جو مناسک ہوتے ہیں اس کے بعد مقام عرفات میں، مینا میں اور رمی جمرات کے اوپر بھی کچھ مناسک ہیں جو کہ صرف حج سے منسوب ہیں، اس کا تعلق عمرے سے نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ بالکل سال میں ایک مرتبہ، یعنی وہ حج کا خطبہ، عرفات کا میدان، مزدلفہ، مینا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ جیسے وہ افتخار عارف کا ایک مصرع ہے کہ مینا کا خواب تھا جو پورا ہو رہا تھا کربلا میں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی ہے وہ کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ اصل میں حج کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے قربانی، اور وہ جو حلق الراس ہے کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اللہ کو کوئی مطلب، اللہ کی کوئی چیز ایسی مطلب ہوتی تو نہیں ہے نا کہ جو بغیر وجہ کے ہو۔ بالکل ایسا اللہ کوئی کام آدھا ادھورا نہیں کرتا۔ سوالات آتے ہیں نا کہ جو شیاطین ہے، وہ پتھر مارنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی کے اوپر بات کرتا ہوں، یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ 3 مقام ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ ایک مقام اسلام ہے، ایک مقام ایمان ہے، اور ایک مقام احسان ہے۔ یہ پورا حج صرف انہی کے درمیان ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، کیسے تھا، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حصے ہیں سارے، اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، جتنا مجھے آتا ہے بیٹا۔ جب ہم خانہ کعبے سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر مناسک حج کے لیے ہمیں جانا ہے میدان عرفات، مزدلفہ۔ اب وہاں کرنا کیا ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں فلسفی آف حج کی۔ وہی جیسا کہ آپ نے بات کی، اگر بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوانے کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ فلسفی کیا ہے، کیوں قربانی کیوں ہے، کیا ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کرنا کیا ہے وہ سب کو پتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بات ہزاروں لاکھوں دفعہ ہو چکی ہے، تو ہم اس سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ رمی جمرات۔ یہ رمی جمرات ہوا کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے روکا، کیسے روکا، اور وہ اللہ نے سنت ابراہیمی کو حج میں داخل کیوں کیا؟ یعنی صحیح ہے مقام صفا اور مروہ کی تو بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، جو ہے وہ زمزم کا پینا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کا پینا عمرے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمزم کا پینا حضرت اسماعیل کی یاد میں کیوں اللہ نے کر دیا، اور کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں پیدا کیا؟ کیوں درود ابراہیمی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے؟ کیوں یہ کہے بغیر کہ آل ابراہیم اور آل محمد کے اوپر درود پڑے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے؟ اس کی بیسک رکن ہے درود ابراہیمی، درود کے بغیر نماز نہیں ہے، اور درود وہ جو نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ پڑھنا، ٹھیک ہے، آل ابراہیم کے اوپر، اور وہی پڑھنا، اور وہی ہے، وہ کیوں ہے؟ اب ایک اور حدیث ہے جس کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا، جہاں سے اس کا راستہ کھلے گا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت رضوان کے موقع کے اوپر ایک دفعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں کے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ میرا حق نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ نام یا رسول اللہ، بے شک آپ کا حق ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا تھا، کیا تم لوگوں کے اوپر تمہاری جانوں پہ میں زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، نام یا رسول اللہ، بے شک آپ ہی ہیں یا رسول اللہ۔ غدیر کے خطبے کے موقع کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی ہے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا تم میں سے سب سے زیادہ تمہاری جانوں پہ حقدار میں نہیں ہوں؟ تو یہ اصل بات ہے، یہاں پہ سمجھے کہ حقیقت محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہے وہ راستہ ہے۔ اور رمی جمرات شیطانوں کو پتھر مارنا نہیں ہے، یہ شیطان آپ کے اندر موجود ہے۔ مطلب وہاں پہ کوئی شیطان نہیں ہے جس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ وہ امپیکٹ ہے، وہ علامت ہے، بالکل ویسے ہی علامت ہے جیسے خانہ کعبہ امر الہی کی اتباع کی علامت ہے،
بالکل ویسے ہی علامت ہے جیسے جو ہے وہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتباع کی علامت ہے، بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ہے جیسے سعی جو ہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی اتباع یا ان کے عمل کی تقلید کرنے کی ہے۔ جو ہے رمی جمرات بھی اسی طرح ہے، لیکن اصل میں اس کی فلسفی کیا ہے کہ وہاں کوئی شیطان باندھا ہوا ہے، اس کو روڑے مارنے ہیں، یا کہیں آپ کے اندر کی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ شیطان چھوٹا بڑا درمیانہ یہ کیوں ہے؟ ان تینوں کا تعلق کیا ہے؟ ان تینوں کے جو مقام ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے 3 مقام بتائے ہیں، مقام اسلام، مقام ایمان اور مقام احسان۔ ان تینوں کا ان سے تعلق ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ یعنی حج کا راز جو ہے وہ قربانی میں پوشیدہ ہے نا، اصل چیز تو یہ ہے، قربانی کو سمجھے۔ پھر میں آتا ہوں یہ مقام احسان کی طرف اور اس کے طرف، یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کو ذہن میں رکھیں۔ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حج ان سے، ان کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں ہم درود میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے وہ برکت عطا فرما حضرت ابراہیم کو اور ان کی آل کو، اور درود بھیج حضرت ابراہیم پہ، ان کی آل پہ، اور اسی طرح شروع میں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ درود بھیج، جیسے کہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت عطا فرما جو ہے وہ حضرت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ تو کائنات کا پیوٹ پوائنٹ آل ابراہیم کون؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد، اور آل محمد رسالت مآب سرور انبیاء کی اولاد۔ تو درمیان میں سینٹر آف دا گریویٹیشن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان، مال اور اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو سکوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی قربانی، کیونکہ یہ جو رمی جمرات ہے یہ بھی اسی قربانی ہی کا حصہ ہے، یہ اسی قربانی کی تنویر ہے۔ رمی جمرات ہوا کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو امر الہی آیا، تو صاحب الامر یا اولے الامر اس وقت میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو امر الہی کیا گیا، یہ کیا گیا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، یعنی جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے وہ قربان کریں۔ ایسے ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان سے زیادہ تو کوئی ان کو قریب نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے کہاں کنعان، کہاں مکہ، لکو دک صحرا، بے گیا کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں، کالے پہاڑ، چٹی المیدان، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ احساس بھی نہیں کیا کہ میرا بچہ ہے، بھوکا رہے گا، پیاس لگے گی، یہاں تو درخت بھی نہیں ہے، سایہ کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کچھ نہیں سوچا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا تعارف کیا ہے؟ لفظ ہیں بل ہوا مسلمون، کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ پھر ایک اور جملہ آتا ہے، وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے حنیفہ، وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ساتھ یکسو ہو کے جو ہے وہ موحد تھے، اور وہ اللہ ہی کے نور سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے؟ نور الہی، اور نور الہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا۔ یہ میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ بھول گئے تو آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم اولے الامر، اس پورے واقعے میں اولے الامر کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں تعارف کیا کرایا ہے؟ مسلمان اور موحد، کہ اللہ کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ ہی کے ہو رہے۔ یہی لفظ ہے نا، حنیفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کا ہو جانے والا۔ اور پھر اس میں اطیع و رسول کا درجہ اس کہانی میں، اس واقعے میں، اس میں کہاں پہ آتا ہے؟ حضرت حاجرہ بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، معجزے سے ہوا ہے، نبی نے کہا میں نے قربان کرنا ہے، حضرت حاجرہ نے کچھ روکا؟ نہیں روکا۔ حضرت حاجرہ نے کوئی آرگیو کیا؟ نہیں کیا، کہ بسم اللہ۔ یہ اطیع الرسول کا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، نبی نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، حضرت حاجرہ نے کہا اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں، بھی میں صرف اس کا چھوٹا چھوٹا بتا کے آگے اس کے ایک ایک مقام کو سمجھاتا ہوں۔ یہ اصل ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا آپ کو حج اور قربانی سمجھ آ جائے گی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے بعد جو سب سے کمال کا درجہ ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مجھے قربان حضرت کیا جا رہا اسماعیل ہے. علیہ السلام کو پتا تھا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے بات کی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی پیاری چیز کو تمہیں ذبح کروں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے کا مقام چیک کیجئے گا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی باپ نبی ہیں. حضرت اسماعیل کی نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا, ایج بھی چھوٹی ہے. دیدار الہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا گیا تھا, وہ ستارے والی آیت کہ انہوں نے ستارے میں اللہ کے نور کو دیکھا, پھر انہوں نے چاند میں دیکھا, پھر انہوں نے سورج میں دیکھا. دیدار الہی اس طرح کا حضرت اسماعیل کو نہیں ہوا, یہ سمجھیے گا. یعنی حضرت ابراہیم اس نور سے مزین ہے, پاک ہے, وہ نبی ہے, اولے الامر ہیں, سب کچھ ہے. حضرت اسماعیل کی ظاہری حیات بھی چھوٹی ہے, حضرت اسماعیل کا ظاہری سن بھی چھوٹا ہے, بچے ہیں ابھی, ظاہری نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. اس طرح کا دیدار الہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ویسا بھی نہیں ملا. مقام کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کا حکم بجا لائیے. انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل پہ فخر کرتے ہیں. میں پھر بتاتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کو یہ انعام کیا ملا تھا, اس کے بارے میں ایک کام کرنے کا انعام کیا ملا ہے وہ بتاتا ہوں آگے چل کے. یہ اس کو میں اس لیے تھوڑا صرف چھیڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہے. انہوں نے کیا کہا کہ آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یعنی باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے نا وہ کر گزریے, بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ وہ مقام ہے جو مقام احسان ہے. یہ 3 مقام جس کا میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں, یہ تینوں مقام آپ کو رمی جمرات میں نظر آتے ہیں. بڑا, درمیانہ اور چھوٹا, یہ تینوں مقام, بڑا, درمیانہ اور چھوٹا, حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل. سمجھیے گا اس کو, اس کی ڈائمنشن کو سمجھیے گا کہ جب جو ہے وہ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی. یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. ٹھیک ہے, یہ مقام ایمان ہے. آگے ہے مقام احسان. وہ مقام احسان کیا ہے چلیں اس کا بعد میں ذکر کرتے ہیں, پہلے مقام اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. اس طرح اس کا نا جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. اطیع اللہ, نبی اطیع اللہ پہ ہوتا ہے نا, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اطیع اللہ کائنات میں واحد رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے ہیں نا, انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. تو آدم کو معافی کس کے نام سے ملی؟ علم الآدم اسماء کلھا. وہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہمارا نقصان ہو جائے گا. وہ جو ندامت ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی بظاہر نہیں کی تھی, بظاہر حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تھی, کیونکہ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آرگیو کر سکتے تھے, حق بجانب تھے کہ مالک تو نے تو مجھے پہلے ہی زمین پہ بھیجنے کا ارادہ کر لیا, آج مجھے زمین پہ بھیج رہا ہے. تو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑانا, حق پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, یہ توبہ ہے جو آدم علیہ السلام کی سنت ہے. آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ نے تو فیصلہ ہی میرے خلافت دینے کا ہی ارادہ زمین پہ کیا ہوا ہے. تو پھر جب حکم آتا ہے اے پہ تو کہ نیچے اتر جاؤ تم اور تمہاری زوجہ, اور شیطان کے ساتھ تمہیں اتار دیا جاتا ہے, تو پھر کیا کرتے؟ روتے رہے. ندامت کچھ نہ کیے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی ندامت پیش کرنا, یہ اصلی توبہ کا راستہ ہے. اس کو سمجھیے, یہ حج کے مناسک میں سے ایک اس کا میں اس لیے اس طرف لے کے آ رہا ہوں. شیطان جو ہے وہ بہکا رہا تھا نا حضرت ابراہیم کو. شیطان کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو, تمہاری اولاد ہے. تو یہی شیطان ہمارے ساتھ بھی تو کرتا ہے نا, ہمارے اندر بھی تو یہ جمرات موجود ہے نا, ہمارے اندر بھی تو شیطان ہے نا کہ حکم ہے کہ عبادت کرو اور جسم کہہ رہا ہوتا ہے نہیں کرنی, حکم ہے کہ روزے رکھو, جسم کہہ رہا ہوتا ہے نہیں رکھنے, حکم ہے کہ جو ہے وہ رات کو بھی نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو جسم کہہ رہا ہوتا ہے نیند پہ آ رہی ہے. انسان کے اندر کے جمرات ہیں, انسان کے اندر یہ شیطان کی خواہشات ہیں.
اب سمجھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، وہ کتنا بڑا مقام ہے، جس کو اللہ مسلمان کہہ رہا ہو، جس کو اللہ کہہ رہا ہو کہ موحد ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے. یعنی بک آف اینوک میں نے ذکر کیا تھا، تو حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں پہ کیسے آیا؟ یعنی قرآن پاک ابھی نہیں آیا، قرآن پاک سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا آتا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ، فرینڈ آف گاڈ، اللہ کا دوست، خلیل اللہ. وہاں پہ بھی 5000 سال پہلے کی کتاب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بظاہر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، تو حضرت ادریس کے بعد آنے والے کا ذکر جب جو آتا ہے صحیفوں میں ان پہ ذکر ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں نا. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. تو ہیرارکی دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے؟ فرینڈ آف گاڈ. تو وہ فرینڈ آف گاڈ تو پہلے ہی اللہ نے چن لیا ہوا تھا، لیکن اس فرینڈ آف گاڈ سے کچھ کام کروانا تھا تاکہ دنیا کو ان کی اہمیت کا جو ہے وہ نظارہ کرایا جا سکے. اس لیے معراج تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کو لو لاکھ لما خلقت الافلاق کا تاج پہنا کے کروا دی گئی ہوئی تھی، ہو گئی تھی. لیکن دنیا کو یہ نظارہ کرانے کے لیے، دنیا میں اس کی عزت کی تکریم کو بڑھانے کے لیے معراج کروائی گئی. بہت سارے کام اللہ اس طرح کرتا ہے. یہ رمی جمرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکریم کا طریقہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس امر الہی کے چونکہ تابع تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جب انسان جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، ویلنگلی کلمہ پڑھتا ہے، ویلنگلی. یعنی پیدا ہوتے ہی جو کلمہ پڑھا، لیکن ایک دفعہ انسان کو ذہن میں آتا ہے کہ یار میں دیکھوں سمجھوں، جس وقت وہ واقعی سمجھ کے کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا، اس کی زندگی میں کوئی ایک وقت آتا ہے ایسا، وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، پریکٹس کرنا شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گیا. لیکن ایک دن آیا کہ اس کے ذہن نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں یہ راستہ ٹھیک ہے، تو وہاں سے اسلام کا راستہ شروع ہوگا. وہ اس کا پہلا قدم ہے، وہ ہے مقام اسلام. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ عربی کہتے ہیں، میں یہ آیت کو بار بار ریپیٹ اس لیے کروں گا، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. تو جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا تو پھر مومن ہو گئے. پھر آئے گا مقام ایمان. اب مقام ایمان کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا نا. حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ تو اپنے وقت کے نبی کی اطاعت میں تھی نا. ایسے ہی ان کے نبی نے کہا کہ تمہیں میں نے صحرا میں چھوڑ کے آنا ہے، لکو تک صحرا ہے، وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا لڑائی کی؟ کیا انکار کیا؟ کہا بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو دوسرا مقام ہے مقام ایمان، یعنی درمیان والا جمرات. میں اس لیے تھوڑا تھوڑا آگے کر کے، درمیان والا جمرات کیا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نبی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت ہاجرہ نے اس کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا حضرت حاجرہ نے شیطان سے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اطعنا، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا حضرت ابراہیم کا حکم میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی. سمعنا و اطعنا بہت جگہ یوز ہوا ہے، لیکن ایک ضمن یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو کہا کہ بھاگ جا یہاں سے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کا حکم سنا اور جو ہے وہ اطاعت کی. اب یہ مقام ہر انسان کے اندر بھی ہے. یعنی جب آپ کو ہے نا اللہ کو آپ نے مان لیا اور اس کے بعد پریکٹس شروع کی دین کی، پھر آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں، آپ کے سامنے کھلتی ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا مقام یہ ہے، یہ چیز ہے. پھر آپ اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد دوسرے مقام پہ آتے ہیں، دوسرے مقام پہ آتے ہیں اطیع الرسول کے، اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی ہر چیز سے آپ کو مقدم ہو جاتے ہیں، ان کی محبت آپ کے دل میں اترتی ہے. ایمان کیا ہے؟ محبت دل میں اترے گی. اور حدیث کیا ہے کہ تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے.
رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ ہے آپ کا ایمان کی نشانی. ایمان کی پختگی کی کنڈیشن ہے نا. اسی لیے صحابہ کرام کیوں اس نور سے روشن ہے کہ وہ رسول اللہ کی محبت سے روشن ہے. رسالت مآب سرور انبیاء کی وفاداری، ان کی آل کی وفاداری جس سے انہوں نے محبت کی، اس سے وفاداری جس سے انہوں نے دشمنی کی، اس سے دشمنی، یہ دین کی اساس ہے، یہ بیس ہے. اگر اس میں آپ اپنی سوچیں ڈالتے ہیں، اس میں آپ اپنی چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر نہیں.